السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں بخیریت و عافیت ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کا ٹاپک تھا رمضان المبارک کے مہینے میں پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ تو میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں 7 غلط فہمیاں اور ان کے ازالے کو بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلی ویڈیو یعنی 19 غلط فہمیاں اور ان کے ازالے کا قسط اول نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر ضرور اسے دیکھ لیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں سے آگے میں بیان کروں گا کہ رمضان المقدس میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عموماً ان کا ازالہ کیا ہے۔ تو 7 غلط فہمیاں میں نے قسط اول میں بیان کیا ہے، لہذا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ جا کر ضرور دیکھیں۔ تو حضرات محترم، 8ویں غلط فہمی کیا ہے؟ 8ویں غلط فہمی کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ یہ درست مسئلہ ہے۔ 9ویں غلط فہمی کیا ہے؟ 9ویں غلط فہمی یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے۔ البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہے، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں شدید ضرورت ہو تو ڈراپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ میں عطر یا خوشبو نہیں سونگھنی چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی کو اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن محض عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محترم سامعین کرام، ہم دا اسلامک میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک مسلسل مسائل پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی نئے ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔
محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر روز نئے نئے مسائل آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لہٰذا آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا، لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے پھر ہم ملیں گے اگلی